ہمارا آج کا موضوع ہے پطرس بخاری کے مضامین کے حوالے سے ان کا فن فکری جائزہ اور ان کی مزاح نگاری۔ سب سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اردو ادب میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہمیشہ سے یہ بحث رہی ہے کہ کسی فنکار کو اور تخلیق کار کو زیادہ لکھنا چاہیے یا اچھا لکھنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایک تخلیق کار ساری زندگی لکھتا ہے، سینکڑوں کتابوں کا ڈھیر لگاتا ہے، لیکن ان میں پڑھنے کے قابل چیز بہت کم ہوتی ہے۔ اور بعض مرتبہ ایک تخلیق کار صرف چند باتیں لکھ جاتا ہے، چند تحریریں لکھ جاتا ہے، اور وہی تحریریں لوگوں کی تمام زندگی پہ بھاری ہوتی ہیں، اور وہی تحریریں اس فنکار کو، اس قلمکار کو امر کر دیتی ہیں۔ اگر بات کی جائے پطرس بخاری کی تو پطرس بخاری نے اپنے آپ کو منوایا صرف چند مضامین کی بدولت۔ انہوں نے چند مضامین لکھے جو کہ مضامین پطرس کے نام سے 1930 میں پہلی بار چھپے، اور یہ چند مضامین ہی پطرس بخاری کو زندہ و جاوید کرنے کے لیے کافی ہیں۔ بلا شبہ مختصر سے مضامین کے مجموعے نے انہیں اردو ادب میں ایک ایسے ادیب کا روپ دے دیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور یہ مضامین پطرس ایک کلاسک کا درجہ رکھتے ہیں۔ پطرس نے مزاح پیدا کرنے کے لیے بہت ساری ادبی روایات کو اپنایا۔ انہوں نے برصغیر کی مزاح نگاری کی روایات کو بھی اپنایا، اور انہوں نے زیادہ تر مغرب کو اپنانے کی کوشش کی، لیکن وہ مزاح پیدا کرنے کے لیے سوچ بچار، غور و فکر سے کام نہیں لیتے، کیونکہ مزاح کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ سوچ سمجھ کے لکھیں اور مزاح پیدا کریں، بلکہ مزاح تو خود ساختگی کا نام ہے کہ آپ لکھیں، بے ساختہ لکھیں اور مزاح پیدا کریں۔ تو پطرس کے ہاں جو ہمیں مزاح نظر آتا ہے وہ ان کی کسی شعوری کوشش کا نام ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے مزاح کے ذریعے اردو کے خالی دامن کو بھر دیا، اور ان کے مزاح سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ اردو میں صدیوں سے رائج عامیانہ پن، بازاری پن، یہ سب کچھ ختم ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو زبان میں بھی ایک معیاری مزاح نے جگہ لی، اور انگریزی زبان و ادب کے بہت سارے حربے اردو میں استعمال ہونے لگے۔ پطرس مزاح لکھتے وقت عام طور پہ زندگی کی ناہمواریوں کو سامنے لاتے ہیں۔ وہ زندگی کے اچھے برے پہلوؤں کو سامنے لاتے ہیں، اور مزاح کے ذریعے ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ان کے مزاح میں ہمیں ایک طرح کی انفرادیت نظر آتی ہے۔ انہوں نے انگریزی مزاح نگاری کے تمام حربے، موازنہ، پیروڈی، مزاحیہ کردار، لفظوں کے الٹ پھیر، تحریف یا صورت واقعہ، ان تمام حربوں سے مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر احسن فاروقی نے تو پطرس کو ایک انشا پرداز کی حیثیت سے کافی اہم قرار دیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ پطرس میں یہ خوبی ہے کہ وہ کسی بھی موضوع پہ لکھ سکتے ہیں۔ پطرس کے ہاں موضوعات کی کمی نہیں، وہ زندگی کے کسی بھی موضوع کو لیتے ہیں اور ایک خوبصورت سا مضمون تحریر کر کے قاری کے سامنے لے آتے ہیں، کیونکہ ان کو لفظوں پہ مکمل گرفت حاصل ہے۔ وہ ایک ہی اسلوب میں بات شروع کرتے ہیں، اور اسی اسلوب میں، اسی انداز میں اپنے مضمون کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں لفظوں کا کھیل ہے۔ وہ لفظوں کے کھیل سے ہی مزاح پیدا کرتے ہیں، لفظوں کے الٹ پھیر سے، لفظوں کی تکرار سے، لفظوں کی پیروڈی سے، اور صورت واقعہ سے۔ لفظوں کے ذریعے ہی وہ اپنے تمام فن کو اجاگر کرتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کہتے ہیں کہ اردو ادب میں سب سے کم سرمایہ چھوڑا لیکن کتنا اونچا مقام پایا۔ پطرس کے ہاں موضوعات کی دنیا محدود نہ تھی۔ اگر کہا جائے کہ وہ ایک مشرقی مزاج کے شخص تھے، لیکن ان کا ذہن مغربی تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے مغربی مزاح کے تمام حربوں کو اپنی تحریر میں استعمال کیا،
انہوں نے جو بھی تخلیق کیا بہت خوبصورت غور و غوص کے بعد تخلیق کیا، اسی وجہ سے ان کی ہر تحریر ناقابل فراموش ہے۔ پطرس مزاح نگاری کے علمبردار تھے، مگر وہ خالص مزاح نگاری کے علمبردار تھے۔ ان سے پہلے اگر مزاح نگاری کی روایت کو دیکھا جائے تو ہمیں غالب کے ہاں کہیں کہیں پہ مزاح نگاری کے عمدہ نمونے مل جاتے ہیں۔ ان کے ہاں ہمیں شائستگی بھی نظر آتی ہے اور ایک تہذیب بھی نظر آتی ہے، مگر ان کے ہاں رجائیت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں مرزا فرحت اللہ بیگ کی، تو مرزا فرحت اللہ بیگ نے مزاح نگاری کی، لیکن انہوں نے اپنی مخصوص ٹکسالی زبان اور دلی کے محاوروں سے ہی مزاح نگاری کی روایت کو آگے بڑھایا۔ ان کے ہاں بھی ہمیں تہذیب اور شائستگی کے عمدہ نمونے ملتے ہیں۔ اگر بات کی جائے رشید احمد صدیقی کی، تو وہ بھی کمال کے مزاح نگار تھے، مگر ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ علی گڑھ کی چار دیواری سے باہر نہ نکل سکے اور محدود ہو کر رہ گئے۔ لیکن اگر ان کے مقابلے میں پطرس بخاری کو دیکھا جائے تو پطرس بخاری کی مختصر سی کوشش مضامین پطرس ایک ایسی صورتحال پیدا کرتی ہے کہ آئندہ دور میں بھی مضامین پطرس کے مقابل کی کوئی کتاب شاید ہی کم دستیاب ہو، اور اردو کے لیے یہ ایک نعمت عظمیٰ سے کم ہرگز نہیں ہے۔ ان کے ہاں موضوعات کی دنیا لامحدود ہے۔ وہ کسی بھی زمانے کی، کسی بھی تہذیب کی کوئی بھی بات اٹھاتے ہیں اور اس کو ایک خوبصورت انداز دے کر مضمون کی صورت میں ڈھال لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ہر دور کے مقبول رہے، ہر دور میں ان کو پڑھا گیا۔ لیکن اگر بات کی جائے ان کے فن کی، تو کسی بھی سچے تخلیق کار اور فنکار کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے پہ طنز نہ کرے، بلکہ وہ اپنی ذات کو سامنے رکھے، اور اس کے اندر ایک عاجزی اور انکساری اور ایک ٹھہراؤ ہو، اس کے اندر اپنی غلطیوں کو ظاہر کرنے کے لیے فراخ دلی ہو، اپنی کمزوریوں کا اعتراف بھی کرتا ہو، اور یہ تمام خوبیاں ہمیں پطرس بخاری میں نظر آتی ہیں۔ وہ مضامین پطرس کے دیباچے میں ہی مزاح نگاری کا آغاز کرتے ہیں اور اپنی سچائی اور طنز و مزاح سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ کتاب آپ کو کسی نے مفت بھیجی ہے تو مجھ پر احسان کیا ہے، اگر آپ نے کہیں سے چرائی ہے تو میں آپ کے ذوق کی داد دیتا ہوں، اپنے پیسوں سے خریدی ہے تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ پطرس ہمیشہ اپنی مخصوص طرز کو اور اپنے اسلوب کو برقرار رکھتے ہیں، مگر وہ کسی دوسرے کو طنز کا نشانہ نہیں بناتے۔ اسی وجہ سے ان کو اردو ادب میں خالص مزاح نگاری کا علمبردار کہا جاتا ہے۔ پطرس نے انگریزی کے تمام حربے استعمال کیے، مگر ہمیں ان تمام حربوں میں ان کا سب سے پسندیدہ حربہ صورت واقعہ نظر آتا ہے۔ صورت واقعہ سے مراد کہ پطرس کسی واقعے کو بیان کرتے ہیں اور واقعے کو اس انداز سے، اس ڈھنگ سے بیان کرتے ہیں کہ واقعہ پڑھ کے ہمیں خود بخود ہنسی آ جائے۔ ہر مضمون ہمیں اسی حربے سے نظر آتا ہے، اسی حربے سے سجا ہوا نظر آتا ہے۔ اگرچہ صورت واقعہ کو استعمال کرنا کوئی عام فن نہیں، یہ خصوصی مہارت طلب ایک فن ہے، مگر پطرس اپنے اس کوشش میں ہمیں کامیاب نظر آتے ہیں۔ ایک جگہ پہ کہتے ہیں یہ سوتوں کو جگا رہے ہیں یا مردوں کو اٹھا رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ بھی تو واجبی طور پر ہلکی سی کم کہہ دیا کرتے ہوں گے، کوئی مردے کے پیچھے لٹ لے کر تھوڑی پڑ جایا کرتے تھے۔ پیروڈی کا استعمال ہمیں عام طور پہ نثر کی بجائے نظم میں نظر آتا ہے کہ شاعر کسی دوسرے کی پیروڈی کرتے ہیں، نقل اتارتے ہیں، مگر ہمیں اردو نثر میں بھی اس کے چند خوبصورت نمونے ملتے ہیں۔ پطرس نے پیروڈی کے فن کو بھی اپنایا اور انہوں نے اپنے مضمون اردو کی آخری کتاب میں ایک کامیاب پیروڈی پیش کی۔ یہ پیروڈی دراصل مولانا آزاد کے مرتب کردہ نصاب اردو کی پہلی کتاب کی پیروڈی ہے۔
اس میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے فکروں کے استعمال سے مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ ماں بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے، باپ انگوٹھا چوس رہا ہے اور دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ بچہ حسب معمول آنکھیں کھولے پڑا ہے۔ ماں محبت بھری نگاہوں سے اس کو تک رہی ہے۔ پطرس کے ہاں میں بعض جگہ پہ لفظوں کے ہیر پھیر اور تحریف کے آثار بھی نظر آتے ہیں کہ وہ لفظوں کا الٹ پھیر کرتے ہیں اور لفظوں کو بعض مرتبہ تحریف کم زیادہ کرتے ہیں اور مزاح پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں، کہوں کس سے میں کہ کیا ہے سگے راہ بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ یہ غالب کا شعر ہے اور پطرس نے اس کی خوبصورت تحریف کی۔ کہتے ہیں، کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، اصل شعر یوں ہے، کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ پطرس کا مضمون کتے اردو مزاح نگاری کی روایت میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس موضوع پہ ایک خوبصورت مضمون صرف پطرس بخاری لکھ سکتے ہیں۔ اردو کے بعض ناقدین تو یہاں تک کہہ گئے ہیں کہ کتوں کو صرف پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ پطرس ان پر ایک شاہکار مضمون لکھ سکے۔ پطرس کہتے ہیں، اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ علم الحیوانات کے پروفیسروں سے پوچھا، سلوتریوں سے دریافت کیا، خود سر کھپاتے رہے، لیکن سمجھ نہ آیا کہ آخر کتوں کا کیا فائدہ ہے۔ پطرس اس مضمون میں کتوں کے بھونکنے کو شاعروں کے مشاعرے سے تشبیہ دیتے ہیں اور موازنے کا حربہ استعمال کرتے ہیں اور مزاح پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک جگہ اور کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر آپ دیکھیں گے کہ آیت الکرسی آپ کے ذہن سے اتر جائے گی اور اس کی جگہ شاید آپ دعائے قنوت پڑھنے لگ جائیں۔ پطرس طالب علموں کی نفسیات خوب جانتے ہیں کیونکہ وہ خود طالب علم رہے، اس لیے جہاں وہ طالب علموں کی نفسیات، ان کی سوچ کو پیش کرتے ہیں، وہاں وہ ہمارے معاشرے کی ناہمواریوں کو بھی پیش کرتے ہیں کہ کس طرح ہمارے طالب علم جن کو ماں باپ پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، ان کے لیے تعلیم صرف کھیل کود، سیر و تفریح کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وہ اپنا وقت اور والدین کا پیسہ برباد کرتے ہیں مگر ان کو کوئی احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ مضمون اتنا خوبصورت ہے کہ جہاں سے بھی پڑھا جائے انسان اپنی ہنسی نہیں روک سکتا۔ ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی والوں کی حماقت ملاحظہ فرمائی ہے کہ ہمیں پاس کر کے اپنی آمدنی کا ایک مستقل ذریعہ ہاتھ سے گنوا بیٹھے۔ ان کے مضمون میں ایک میاں ہوں میں، شوہر اور بیوی اور دوستوں کے حالات کو خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ میاں بیوی کی لڑائی، ان کے احساسات، ان کی کیفیات، سب کچھ ایک کھلے اور واضح انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح ان کا مضمون لاہور کا جغرافیہ جہاں مزاح سے بھرپور ہے، وہاں وہ اہل لاہور اور حکومت وقت پہ گہرا طنز کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور ہمیں بہت کچھ سوچنے سمجھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ پطرس کا اسلوب، ان کا فن کیا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پطرس کے مضامین میں تقریباً مزاح کے تمام حربوں کو استعمال کیا گیا ہے اور مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان حربوں میں ہمیں رعایت لفظی، موازنہ، کرداروں کے ذریعے مزاح، پیروڈی اور صورت واقعہ وغیرہ تمام قسم کے حربے نظر آتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے ان کے فن کو اور ان کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے رشید احمد صدیقی نے کہا تھا کہ ہنس ہنس کے مار ڈالنے کا گر پطرس کو خوب آتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پطرس فنی تکمیل کے قائل ہیں۔ ان کے ہاں ایک خالص مزاح ہے اور یہی ان کا فن بھی ہے۔ نئے نئے خیالات، لفظوں کے چناؤ اور استعمال سے، پیروڈی اور تحریف سے وہ مزاح پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور شاید اسی وجہ سے خالص مزاح نگاری میں آج تک کوئی ان کی ہمسری نہ کر سکا۔ شکریہ۔